بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ناظرین، پاکستان بننے میں تقریباً 5 سے 10 لاکھ آدمیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس میں 3 کیٹیگری تھی جب پاکستان بنا، تو ان میں ایک تو وہ تھے جو اسی دوران شہید ہو گئے، اور ایک وہ تھے جو پاکستان کی برکات سے آج تک محروم ہیں، اور ایک دوسرا جو طبقہ ہے وہ پاکستان کی تمام دولت کے اوپر آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ہو، بیوروکریسی ہو، انہی کے لوگ آپ کو ملیں گے، تجارت میں ہو، انڈسٹری ہو، یعنی ہر زندگی کے جو طبقہ ہے اس میں یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے محدود چند کو چھوڑ کے، سیاستدان بھی اچھے ہیں لیکن ان کو محدود چند میں اس لیے کہا ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی گدھوں کی طرح اسی پاکستان کو لوٹنے کھسوٹنے میں مصروف رہے۔ اور چلو اس حد تک تو بات کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی قابل غور ہے، لیکن اس سے بھی آگے جو ہندوستان کا نیریٹو ہے، ہندوستان کے ساتھ مل کے ہم وہ لوگ آج تک ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے، اور ہندوستان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ ہونی تھی اس سے زیادہ ہم ان بدبختوں کو دے چکے ہیں۔ آج ہم جس سٹوری کا ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ ظفر حجاز صاحب ایس سی سی پی کے چیئرمین رہے ہیں، ان کا بیٹا ارسلان ظفر، ایک سٹوری لیک ہوئی ہے کہ ہندوستان کے یہ ایک میجر صاحب ہیں غرورہ، وہ آج کل بڑی سوشل میڈیا اور میڈیا کی زینت بنے، انہوں نے 25 تاریخ کو ایک ویل آؤٹ کیا۔ اب جب تحقیقات کی گئی تو 22 تاریخ کو پاکستان سے ایسے ڈاکومنٹ چرائے گئے، یہ نادرا سے اور وہاں بیٹھے ہوئے افسران نے، اور پھر ایس سی سی پی سے وہ وہاں پہنچے۔ اب تحقیقات یہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی اگر اس قسم کے ڈاکومنٹ یہاں سے لیے جاتے ہیں، جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے، تو پھر انڈیا میں جا کے کس قسم کے ڈاکومنٹ اس کے علاوہ جا سکتے ہیں؟ پاکستان کے کور کمانڈرز ہیں، آرمی ہے، یا ایس آئی ہے، افواج پاکستان ہے، تجارتی لوگ ہیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا موضوع ہوگا کہ کل کے واقعہ کا جو ایف اے ٹی ایف کے اوپر حکومت نے دونوں بل، بلکہ اس سے بھی 2-3 اور اپنے بھی انہوں نے بل منظور کروا لیے کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی یعنی ٹیررزم کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر جرنلسٹ ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، اور علی اصغر عباس صاحب ہیں، ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، باسط علی خان صاحب کا بیوروکریٹ ہیں، اور بڑے اہم اس وقت میڈیا کے بھی کا تعارف کے بغیر نہیں رہتا۔ ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب بھی موجود ہوں گے، بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہوں گے، اسلم صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بات کا آغاز پھر سیف الرحمان صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں۔ جی کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں اگر جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ چلے یا اتفاق سے وہ ہندوستان میں رہ جاتے ہیں، تو وہاں اس وقت میرے خیال کے مطابق تو دلی کی سڑکوں پر 2.5 من کی آٹے کی بوری اٹھا کے پھر رہے ہوتے، اور ہندو کے دکانوں کے اوپر وہ لیبر کر رہے ہوتے۔ پاکستان بن گیا، وہاں یہاں عہدے بھی مل گئے، اس سے آگے کیا ہو؟ دیکھیں، عہدے ملے، اختیارات ملا، دولت ملی، شہرت ملی، نام ملا، سب کچھ ملا۔ آپ میجر سٹیک ہولڈر بن کے آپ اوپر آگے حاکم بن کے بیٹھ بھی گئے، اور وہ اختیارات کی جو بندر بانڈ آپس میں ایک میوزیکل چیئرز کی گیم چلتی رہتی ہے، جس میں آپس میں باریاں بانٹی جاتی ہیں۔ کبھی اس میں مینڈیٹ کو بینر بدل دیا جاتا ہے، اور بینر بدلنے کے علاوہ تھوڑے سے سلوگن میں ذرا سی فائن ٹیوننگ کر کے اور عوام کو بہکایا جاتا ہے۔ اور مینڈیٹ کے لیے دیکھیں، جو اصل کام ہے مینڈیٹ سے پیچھے جائیں، تو مینڈیٹ کے پیچھے تو آپ کے اتنے وعدے اور اتنے عہد معاہدے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ نے کوئی ڈیلیور کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ماضی میں اگر بہت چلے جائیں تو لوگ اس کو ہیروئزم سمجھتے تھے کہ میں کوئی ایک چیلنج لے کے آؤں میدان میں اور اس چیلنج کو میٹ کروں۔ لیکن ہمارے ہاں تو میرے خیال ہے کہ لیڈر میں وہ چیلنج میٹ کرنے کا بھی جذبے کا میرا خیال فقدان ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں ایسے لگتا ہے جیسے بڑے تھرسٹی، ہنگری، بھوکے اور پیاسے، اور جیسے اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ریاست بنے، کوئی ملک بنے، کوئی جائیداد بنے، کوئی جاگیر بنے، کوئی ملک تقسیم ہو، اس میں کوئی جا کے ہمیں کوئی اختیارات ملیں، ہمیں کوئی دولت کا کوئی مرکز ملے تو جہاں ہم اپنے اختیارات کو استعمال کریں۔ اختیارات کے استعمال کے لیے میرے بہت سے، آپ بھی بیوروکریسی میں بھی رہا، تو ہمیں بہت سے دوست ملتے تھے، انہوں نے ایک سوال کرتا تھا، میں کہ یار میں نہیں کہتا آپ کرپٹ ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مال دولت بھی آپ نے بہت بنایا، بڑا انجوائے بھی کیا، اسٹیٹس کو پیریڈ 21-22 تک بھی گئے، سب کچھ کیا، کیا کوئی کام 15-20% ایسا کام لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کیا، کسی کی بات ہمدردی سے سننے کے لیے بھی کیا؟ تو یہی حال بیوروکریسی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ محدود چند نکال کے، اور یہی حال ہم اپنی پولیٹیکل جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو اصل چیز جو تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے
ایک فاصلہ رہا اور بڑھتا گیا. لوگ اب تک ووٹ بھلے وہ دیتے ہوں، بہک جاتے ہوں، برادریوں کے اثر میں آ جاتے ہوں، لیکن لوگوں میں اب بھی وہ بد دلی جی باسط علی خان صاحب، آپ اس پر کیا rejected ٹیک دیں گے؟ کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ آزادی بڑی نعمت ہے. شام کے لوگوں کو آپ ترکی میں پھرتے دیکھتے ہیں، بیچارے جلا وطن، کئی ملکوں کے لوگ بہاری ہیں، آج تک ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. جن ملکوں کے پاس شناخت نہیں ہے ان کا حال آپ دیکھ. پاکستان ایک بہت بڑا ملک، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی میں سمجھتا ہوں ان کی بلیسنگ سے ہمیں ملا، اور قیادت محمد علی جناح کی قیادت میں. کیا کہیں گے ایسے بدبختوں کے لیے جو یہ اس طرح کی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں؟ اب اس کو جہالت تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں صرف. جی یہ سب بات یہ ہے کہ جو قومیں آزاد ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اپنا خود وہ استحصال نہیں کرتی، یا اپنا خود انالیسز نہیں کرتی، یا اپنا ریوزٹ نہیں کرتی کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. قوموں سے مراد میری یہ ہے کہ وہاں کے لیڈر ہوتے ہیں. اور بدقسمتی پاکستان کے ساتھ یہ رہی کہ قائد اعظم کا شروع میں انتقال ہو گیا، لیاقت خان کو شہید کر دیا گیا. جب اس کے برعکس دیکھا جائے کہ ہندوستان میں وہاں پر جو نہرو صاحب ہیں وہ کافی دیر تک زندہ رہے، اور نہرو نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹ پلے کیا. جو آج ان کی ترقی نظر آتی ہے اس میں نہرو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ایک پرابلم رہا ہمارے ہاں. جو آزادی کے بعد جو فیوڈلز لارڈز جو ہمارے پیدا ہوئے، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر ایوب خان تک جو 22 خاندان بھی بن گئے، لیکن ہمیشہ سے یہ رہا کہ کبھی ہم نے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ صحیح نہیں کی آ کے. اب اس میں سیاستدان کہتے ہیں جی ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن خود کچھ لوگ ایسے جو میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھی آئے آگے، جنہوں نے آ کر ان کو استعمال بھی کیا، تو لیکن ملک و قوم کی صرف وفاداری نہیں کی. اب دیکھیے ہمارے یہاں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ہمارے سب سے مین بڑے بڑے ایشوز ہیں، اس کے اندر ہمارے یہاں اوور پاپولیشن ایک بہت بڑا ایشوز ہے، جو بہت سے مسائل کو سلجھانے کے لیے اس کو ایڈریس کیا جانا ہے. ہمارے یہاں اسکیسٹی آف واٹر ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. آنر کلنگ ہمارے یہاں ہو رہی ہے ہمارے یہاں. لیکن بریک تھوڑا سا لے لیں، پھر آپ ہی ہاں جی آپ کی بات کا دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بات کر رہے تھے، میں آپ سے سوال یہ تھا کہ وہ کون سے بدبخت ہیں، ان کو کیا سزائیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر رہ کے، یہاں عہدوں سے انجوائے کرنے کے باوجود یہاں سے راز چرا کے غداری کرتے ہیں. دیکھیے میاں صاحب، یہ بات ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ اس کا بہت اس کا اظہار کر چکے ہیں. ہر وقت میڈیا میں یہی کہتے ہیں، اور کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بے شمار دولت پاکستان کی جو ہے، انہوں نے عام آدمی کے سمجھ کے لیے بتایا کہ ڈالر یہاں سے جاتا ہے تو ڈالر کم ہو جاتا ہے تو روپی اور اس کی پیرٹی جو میں اس میں فرق ہوتا ہے، اس غربت بڑھتی ہے. اب یہ سمجھا کس کو رہے ہیں؟ ہماری قوم جو ہے بجائے اس بات کو سمجھے کہ اس تمام تر بیماری کا یہ جو بھگت رہے ہیں، آج ہم مہنگائی بھگت رہے ہیں، یا جو ہمارے گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بجائے اس کا اعادہ کرنے کے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں مہنگائی کیوں نہیں ختم کرتے، ہمیں آسانیاں کیوں ہمارے لیے کرتے. وہ اس چیز پہ غور کرتے ہیں کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جیسے خود کہتے ہیں خان صاحب نے آج بھی کہا کہ اس قوم میں اعتماد کم ہو چکا ہے. اب جب اعتماد ختم ہو جائے، دھوکہ ہوتا رہا ہے نا، اعتماد اس لیے دھوکہ ہوتا رہا ہے. لیکن اعتماد کم اعتماد کو بڑا کس نے کرنا ہے؟ عوام کے اندر انسپریشن کیسے لانی ہے؟ یہ تو لیڈروں کا کام ہوتا ہے آ کے. اب یہ جو چیز ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اس ملک سے جس طرح دولت گئی ہے، جس طرح باہر پیسہ منتقل ہوا ہے، اور وہ لوگ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیسز نیب ختم کر دیں، وہ تو ایف ٹی ایف پر آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹوری بریک ہوئی ہے اور وزیر اعظم کا فائل پہنچ چکی ہے، اب ایس سی سی پی جو ہے اور اس کے بعد نادرا کا ڈاٹا چوری کرنے والے جو بدبخت ہیں، انڈیا میں وہ ڈاٹا جا رہا ہے، وہ باقاعدہ وی لاگ بنا رہے ہیں، اور پھر جو سینسٹیو ڈاٹا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ میاں صاحب جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے نا، اب دیکھیے کہ ہندوستان تو علل اعلان کہہ رہا ہے، جیت ڈول کے آپ بیان دیکھیں تو اوپنلی کہتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے. اگر آپ ان کے میڈیا کو دیکھ لیں، خدا را دیکھیں میڈیا کو، تو آپ دیکھیں گے وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا بلوچستان کو ہم تباہ کر دیں گے، پاکستان کو. یہ ایف اے ٹی ایف کے لیے وہی کوششیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لہٰذا ان کے جو بندے یہاں پلانٹ ہوتے ہیں، یا جس طرح ان کے ساتھ وہ کولیبوریشن کرتے ہیں، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں اپنی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن مسائل سے ہم گھر چکے ہیں، ان مسائل پر ہم نظر نہیں اٹھا سکتے.
اور ہم اسی چکر میں لگے ہوئے ایک دوسرے کے. اب دیکھیے میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں, یہ آپ نے بات بڑی صحیح کہی ہے, اور ہندوستان ہمارا دشمن ہے. جو روز ہمارے پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو غریب ملک ہے, پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں ہے, جی ڈی پی ان کی اچھی نہیں ہے, ان کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے, ان کے انکم ٹیکس کا وہ نہیں ہے اچھا, جی ڈی پی ٹیکس ریشو اچھی بہتر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو کرنا ہے غریب ہم نے, تو وہ انگیج رکھتے ہیں اس کے لیے آ کے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب, کہ ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں پر آپ اپوزیشن ہے, دوسرے لوگوں ہیں, ان کو آپ ان کو جی علی اصغر عباس صاحب, آپ نے بات سنی ہے, جو سوال بھی آپ کے سامنے ہے, اس پر اپنے انداز میں ٹیک دیجیے, کیونکہ غداری تو یہاں اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ویسے بھی غدار کہا جاتا رہا. وہ آپ نے دیکھا کہ پھر اسی سے کوریڈور میں وہی پارٹیاں باقاعدہ ان کو اپنی شیئر ہولڈر بناتی رہی ہیں, اور یہیں حکمرانی کرتے رہے, یہیں ریلوے کو تباہ برباد کر کے اپنے ٹرالے چلاتے رہے. کیا کہیں گے؟ اقبال شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو 47 پر پہنچ گئے, ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہیں یہ تو 71 کے بعد کا پاکستان ہے. وہ فیز تو ختم ہو گیا سارا پہلے والا. تو یہ فیز تو 71 کے بعد والا پاکستان ہے. یہ وہ پاکستان ہے جو بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ نیا پاکستان ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس پاکستان کو جو قائد اعظم کا پاکستان تھا اس کو بھٹو کے پاکستان بننے تک کے لیے جو کردار تھے, کیا ہم نے ان کرداروں کو ایکسپوز کیا؟ کیا ہم نے لائبلٹی, کیا ہم نے ان پہ لائبلٹی فکس کی؟ ہم نے کسی کو سزا دی؟ ہم نے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے. ٹھیک بات ہے. تو جب لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے, جب سزا ہی نہیں ملے, جب سزا ہی نہیں ملی, اور جب سرزمین بے آئین کو آئین دینے والوں کے ساتھ بھی آپ نے وہی کچھ کیا جو آپ, حالانکہ غداروں کو سزا ملنی چاہیے تھی, ان کو ہار پہنا کر آپ نے دفنایا, ان کو آپ نے قومی پرچم میں لپیٹ کر دفنایا. اور جنہوں نے آپ کو بچایا, اس ملک کو بچایا, اس ملک کو نیا پاکستان بنانے کے لیے اپنی سب کچھ کیا, ان کو آپ نے کیا کیا؟ بات یہ ہے ساری ذمہ داریاں کسی ایک پر نہیں لگائی جا سکتی, کسی ایک طبقے پر نہیں لگائی جا سکتی. بات اکیڈمک طریقے سے تو درست ہے. نیا پاکستان سے مراد میری یہ ہے کہ ہے تو صدمہ, لیکن جو پاکستان بچ گیا تو زیادہ ہمیں اس کی خدمت اور عزت کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. ہر وہ بندہ جو پاکستان کا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اس کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پاکستان ہے تو مجھے ووٹ حق ملنا چاہیے. ڈیموکریٹک ملک ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے. کدھر ہے ڈیموکریسی؟ دیکھیں ڈیموکریسی کس نے کرنی ہے؟ ہمارا آج کا نہیں. دیکھیں نا کل رات کل کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ساری کٹ پتلیاں ہیں. میں کسی ایک کو نہیں کہتا, ساری کٹ پتلیاں ہیں. پاکستان کے عوام کا نمائندہ کوئی بھی نہیں, پاکستان کے عوام کا ہمدرد بھی کوئی نہیں. سب کو تو آپ پاکستان کے عوام کا ہمدرد کوئی نہیں. پاکستان کے عوام کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. اگر پاکستان کے عوام کا ہمدرد کوئی ہوتا تو آج ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ, یہ بیٹھے ہیں دونوں بیوروکریٹس میں, آپ بھی ہیں, ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ چینی 55 روپے رہتی, آٹا 45 روپے رہتا, پیٹرول جو تھا وہ 74 روپے رہتا. ایک ایگزیکٹو آرڈر. ایک سوال کا جواب دیں. آپ چینی کی بات کی, چلو آٹے کو کمیشن بنے وغیرہ بنے, جو اس کا حال وہ آپ کو پتا ہے. چینی کے لیے بڑے معذرت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ تو 3 مہینے میں لوٹتے رہے. کبھی سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لیتے رہے 2 مہینے, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیتے, تو میں نے دیا تھا وہ. دیکھیں یہ سارا وہی لوگ ہیں نا جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس میں نے تو کرتے ہیں نا وکیلوں کے ذریعے جو بھی ہے. دیکھیں جو سارا میں نے آج کل رات مینج حکومت کیا کرے, کل رات مینج نہیں ہوا, کیا ہوا, کل ووٹ مینج نہیں ہوئے. نہیں ہے وہ تو علیحدہ بات ہے. وجہ کہ حضور بات یہ ہے یہاں ہر چیز مینج ہو رہی ہے. آپ تسلیم کریں اس بات کو. آپ چیزوں کو جو سامنے ہیں دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں ان کو تو پڑھیں. ایک شوگر کمیشن بن کے پینلٹی فکس کر دی گئی ہے اور ان کو 3 مہینے سے چل رہے ہیں. وہ آپ سر کون ہے ان کو کرنے والے, پروٹیکٹ کرنے والے؟ صاحب یہاں تو جو ہانڈی ہوتی ہے نا اس کو کھلا رکھتے ہیں, پھر بلا کھا گیا. کیا جو پروٹیکٹ کرنے والے کون ہیں سر؟ دائیں بائیں جو بیٹھے تھے پرائم منسٹر کے, وہی سارے لوگ لے کر باہر چلے گئے.
جو آپ مانیں اس اپوزیشن بات کیا کو، ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اپنے ارکان کو پورا کرتے؟ کیا اپوزیشن کا فرض نہیں تھا کہ ارکان کو لوپ میں نہیں رکھتے؟ سر، اب اپوزیشن- وہ نہیں ہے، بعد میں شور مچاتے ہیں ہمارے بندے نہیں مینج ہو گیا۔ دیکھیں اپوزیشن کی بات میں کہتا ہوں، اپوزیشن جتنی ناکامی اپوزیشن ہے، جس نے مینج، آپ کہتے مینج کرنا تھا ہاں۔ اپنے لوگوں کو، انہوں نے دیکھیں اپوزیشن پہلے کا کام ہے چھانٹا میں کرتے تھے نا manage۔ مسلحت کی شکار ہے، مسلحت۔ نہیں جی نہیں، مسلحت نہیں ہے، مسلحت نہیں ہے۔ مسلحت نہیں ہے، کمزوریوں کی شکار ہے، اس کی کمزوری اس میں ہے، ساری کمزوریاں تو وہی ہم کہہ ہیں۔ رہے ہیں۔ دیکھیں اس نے سارے، یہ بات ہے کرنے والی، کوئی 36 ارکان جو ہے وہ آپ کے غیر حاضر ہیں، 38 یا 36 36 15 حکومتی ارکان غائب تھے۔ حکومتی ارکان کو خیر ہے جی، وہ بھی غائب تھے۔ اپوزیشن کے 36 ارکان غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، ہاں یہ کہیے نا آپ آپ، یہ لوگوں نے بات پہلے ہے۔ سے طے کیا ہوا تھا، وہ دونوں آپ عوام کو پارٹیوں نے بیوقوف طے بناتے اچھا، آپ اس میں آپ کو پتا ہے آپ شاعر بھی ہیں، میں آپ کو شعر سناتا، میرا تو نہیں ہے وہ، کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اب آج شور باندھے نے میاں صاحب رو کہ سر دیکھو جی بات معذرت یہ ہے بات ہو۔ عوام کو سارے بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن عوام بیوقوف نہیں ہے، کیوں بنتی ہے؟ عوام نہیں، عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام کو اویئرنیس ہے، عوام کو سارا ڈرامہ سمجھ آتا ہے، عوام کو سارا ڈرامہ پھر سمجھ چپ آتا کیوں ہے عوام؟ ہے۔ عوام کیا کرے؟ عوام ہمیشہ ابھی آپ نے 2-4 لاکھ کا جلوس دیکھا ہے اپنے رائٹ لیڈرشپ نہیں لے کبھی کر دیکھا ہے؟ لیڈرشپ لے کر اپنے حقوق کے لیے اس عوام کو 2-6 لاکھ کا میری جلوس یہ سنیں نا، لیڈرشپ لے کر نکلتی ہے، لیکن افسوس کہ آج لیڈرشپ ساری کی ساری مسلحت کی شکار ہے۔ کیوں مسلحت کی شکار ہے؟ اس لیے کہ سب کے سب انسانی کمزوریاں کے شکار ہیں۔ میں اور آپ لاکھ چیختے رہیں، ایک زمانہ تھا، حمید صاحب کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ڈاکٹر صاحب کی آواز آ رہی ہے؟ کہ چھوٹی سی خبر اخبار میں چھپتی تھی کسی کی کرپشن کے خلاف تو اسے وقت پڑ جاتا تھا۔ آپ لوگ افسران رہے ہیں، جی۔ آپ کو پتہ ہے 3 سطر کی خبر نہیں، اندر کے پیج پہ چھپتی تھی تو باقاعدہ طور پہ ایکسپلینیشن کا نہیں، ریپوٹیشن پہ ہو جاتی تھی، اس میں آپ بھی قصوروار ہیں، اخبار کتنے لیکن بات سنیں نا، آج سارے declaration نہیں لیا سنیں ہوا جی، سنیں آج کیا بلیک ہوتا ہے میلنگ کرتے ہیں، حضور، آج ہم یہاں یہ میڈیا سارے بیوروکریٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا بلیک میل کا شکار آج بھی رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے victim آپ بھی سب کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میڈیا پہ جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے، اس کو وہی پوچھتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ جو ہیں اس چیز سے یوزڈ ہو گئے ہیں۔ used ہو گئے۔ نہیں، ویسے اصغر صاحب ہم سب میڈیا والے ہی ہیں، میڈیا نے کریڈیبلٹی، چلو میں نے اگر جانا ہے ایک لائن میں اسی حد ایک تک۔ منٹ میں بتائیے کہ ان بدبختوں کا کیا سزا کیا دی جائے، تجویز بھی تو کریں نا، سر ہمارا سزائیں تو پروگرام بہت ہیں، سزائیں تو آپ ہمیشہ تیار ہیں، سزائیں تو دے رہے ہیں آپ آج تک، آپ سزائیں تو دے رہے اچھا، ہیں۔ بریگیڈیئر عمران صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، وہ اس بات کے ایکسپرٹ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب ہم پینل بیٹھے، میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، باسط خان صاحب ہیں، علی اصغر عباس صاحب ہیں، تو ہمیں ذرا یہ تھوڑا سا اس پر ٹیک دیجئے کہ ہم تو اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ پیارا پاکستان جس کے لیے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور چند لوگوں کے علاوہ بدبخت ایسے بھی ہیں جو ملکی راز تک بیچنے کو تیار رہتے ہیں، اور ملک میں کچھ بھی ہو وہ ٹول بننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وی ایل اے ہے، اور ایک زمانے میں کالا باغ ڈیم نہ بننے والی ایک جماعت بھی ہے جو اب بھی کہتے ہیں بم سے اڑا دیں گے۔ اب نیا جو ظفر اجازی کا بیٹا ارسلان ظفر ہے، جس کو اس ملک نے ایڈیشنل ڈائریکٹر بنایا، وہ سارے راز چرا کے انڈیا کو وہ اس نے دیے، اور وہ جو گرو میجر ہیں، میجر گرو رہا، وہ اس نے وی لاگ بھی کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے۔ بہت نوازش اقبال صاحب آپ نے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں ابھی جو نیچر آف وار جو ہے وہ اب چینج ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ فوجیں آمنے سامنے آ کر جنگ لڑتی تھیں تو پتہ لگ جاتا تھا کہ دشمن کون ہے، اور دونوں دشمن ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اب جو ویپنز آف وار جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ویپن آف وار کہہ لیں یا ٹول آف وار بن چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کو استعمال کر کے وہ بغیر جنگ کیے اپنے مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیٹا اس وقت فیس بک کے پاس ہے یا ٹویٹر کے پاس ہے، مائکروسافٹ کے پاس ہے، انسٹاگرام کے پاس ہے، جتنے بھی یہ بڑے ایپس جو ہیں وہ اس ڈیٹا کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، وہ تو بہرحال ان کو اکنامک ریزنس کے لیے، بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اسی ڈیٹا کا استعمال جو ہے وہ فوجی نقطہ نظر سے بھی کیا جا رہا ہے، اور جو جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ہائیبرڈ وار یا 5th جنریشن وار کے اندر ڈیٹا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس سچویشن میں جبکہ ہمارے ایک جو سی پیک کے اتھارٹی کے جو ہیڈ ہیں جنرل سلیم صاحب،
हाँ जी, आसिफ सलीम बाजवा साहब, उनके मुतालिक जो डाटा था वो उन्होंने वहां से निकाला है, और सुनने में ये आ रहा है कि वो एक पार्टी के थ्रू होते हुए वो गया है पहले मेजर गौरव आर्या के पास हिंदुस्तान में, और उसने टाइम से पहले कि यहाँ पे बात शुरू होने से पहले ही उसने 22 तारीख को यहाँ से लिया गया, 25 को उसने वील आउट कर दिया। जी हाँ, उसने उसको लीक आउट कर दिया। अब आप ये देखें कि ये इसका मकसद क्या है। चलिए, ये तो आपने बात कर दी कि जी यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, मगर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप जो है और जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी में टॉप के लोग जो हैं उनको आप कंट्रोवर्शियल बना दें, और वो जो काम कर रहे हैं उस काम को कंट्रोवर्शियल करते हैं, शक डाल दें। अभी जी हाँ बिल्कुल। और अगर सीपैक जो है उसका जो हेड है इस वजह जो इसको ओवरसी कर रहा है, उसको अगर आप कंट्रोवर्शियल बना दें तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो भी क्वेश्चन में आ जाता है। अब सीपैक जो है उसके खिलाफ आप देख लें कि हिंदुस्तान की कितनी कोशिशें हैं। एक तो वो अफगानिस्तान और ईरान से उसके खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं उस इलाके में, और उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वो इंटरनेशनली कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान को बाज रखा जाए कि वो, और चाइना को बाज रखा जाए कि वो सीपैक को आगे ना लेकर जाए। फिर वो कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मकबूजा इलाका है और उसमें से इसको नहीं गुजरना चाहिए। वो हर बार इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी जो है हाइब्रिड वॉर का ये टूल जो उसने इस्तेमाल किया डाटा का, और इंफॉर्मेशन वॉर उसने शुरू नहीं, की वो है। तो ओपन उन्होंने मेजर गुरुवारा जो उसने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो मजहबी एलिमेंट है उन पर आप इन्वेस्टमेंट करें दवाई बेस बना के, और पिछले दिनों ये पकड़ी भी गई है साजिश की जो लड़ाने की कोशिश की गई अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हो गई। उनका मकसद तो यही था कुछ लोगों को कत्ल करवाया जाए, तो ये वो तो लगे हुए हैं उस अब ये देखें ना कि जब हमें ये मालूम है, वो तो खुलकर हमें बता भी रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें इतना मसला क्या होना चाहिए कि हम उसका तदारक ना कर सकें। मगर हमें अब उन तमाम मीर जाफर और मीर साजिद की तरफ देखना होगा, उनको ढूंढ कर निकालना होगा, और उनको जिन जिन जगहों पे वो हैं उनको वहां से निकालना होगा। कैसे निकालें? मसला ये ब्रिगेडियर साहब आप भी कहते हैं, आप उसी तरह बेबसी तरह इजहार करते हैं, हम तो करते ही रहते हैं। आपने देखा कि जहां मैं बैठा हूं यानी ये मीडिया है, मीडिया में ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं उसको तो आप रोक नहीं सके। वजह यह है कि इस वक्त मैं कहता हूं जो सेंसिटिव डाटा है वो उसमें आर्मी चीफ का प्रोफाइल है, उसमें हमारा ISI है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा बड़ी सख्ती से। उसका एक ही हल है, उसका एक ही हल है, और वो ये है कि जब आप एक शख्स को पकड़ लेते हैं तो फौज में कहते हैं कि मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, आप उसका एक नमूना बनाएं। अभी जैसे ये जो मोटरवे पे वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, आप उस रेपिस्ट का नमूना बनाएं तो काफी हद तक उसका असर होगा। और ये लोग जो ये काम कर रहे हैं मादरे वतन के साथ, ये भी कोई रेपिस्ट से कम नहीं है। इनके साथ भी आप वही काम करें जो कि इनके साथ एक रेपिस्ट के साथ होना चाहिए। इनको करार वाक़े सजा दें, और ऐसी सजा दें कि जो बाकी लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं वो बाज रहे हैं इससे, और ये अभी करना पड़ेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बड़ी में आप हमारे दूसरे पैनल की बात भी सुनते हैं, जरा लाइन पर रहिएगा ताकि बाद में जी जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं सैफ रहमान साहब उस पर छोटे छोटे देर फिर अगले मौजूद की तरफ। जी जी, बात ये है कि सजाएं नहीं होती। सही है। अगर वो जो मोटरवे की बात कर रहे हैं आसान है कि वो 2013 में हो जाती, अगर इससे पहले फैक्ट्री जो कराची वाला फैक्ट्री है कि अभी तक उसका हुआ, माल्टन का नहीं हुआ, साहिवाल का नहीं हुआ, और इससे सबसे पहले तो आपको अगर याद हो मुख्तार भाई को तीनों छूट गए, और इससे पहले शबनम केस आपके सामने आया कि वो सारे छूट गए सजाए मौत होने के बाद। वजह ये है कि जिस तरह अली असगर अब्बास साहब आमतौर पर कहते हैं कि भाई नहीं होता तो होता तो फिर नहीं, जब नहीं होता तो फिर लोगों का दिल बढ़ जाता। सही है। लेकिन देखिए ऐसी राहदारियां मौजूद हैं जहां से लोग अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं। मुझे कुछ केसेस का बकायदा याद है कि जैसे भी आपने शबनम डकैती केस का, उन दिनों मैंने इंटरव्यू इन लोगों के भी किए थे साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप दूर क्यों जाते हैं? ये मजीद का केस कल की बात है। ठीक है, सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से कितनी दूर से आते हुए उसने बंदे को मारा है, और वो अपने अब इससे बच गया कि गवर्नर भी उसका था। ठीक है, और अचक जई साहब जो हैं वो बड़े बासर हैं, बलोचिस्तान में सारा कबीला बासर है, बिल्कुल सारे भाई असेंबली में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, और वो बच जाता है सारा। ये जो मोटरवे केस है खान साहब, बासित खान साहब, ये 2013 में
कानून में है ही नहीं कि सुलह हो सके, और वो जो लोअर जुडिशरी थी सुलह करा घर भेज दिया। ये जो अभी रेपिस्ट वाला, हाँ, ये 2013 में पकड़ा गया, माँ बेटी को रैप जी किया। हाँ जी हाँ। तो आपके सामने ये असल में देखिए बात ये है मियाँ साहब के हमारे यहाँ जो कवानीन मौजूद हैं, अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ CPC क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, PPC है, उसको इस वक्त के तकाज़ों के साथ कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाएं। अब वो जो कवानीन है CRPC की है, PPC की है, वो तकरीबन मोस्टली जो है वो कल्प्रिट को यानी मुजरमों को फेवर करते हैं। अब मैं वही तो मैं अर्ज करता हूँ, आपने देखा पिछले दौर में ये जो हमारे आए थे चीफ जस्टिस साहब खोसा साहब, उन्होंने काफी हद तक कोशिश की किसी तरीके से कि ये अदालती जो इंसाफ फराहम करने के लिए कुछ चेंजेस लाए हाँ, आगे। उन्होंने इस पे कोई मॉडल कोर्स मुस्तकिल कोशिश कभी नहीं की, और कवानीन मौजूद है, बड़ी शानदार कोशिश लेकिन की थी, अमल लेकिन आखिर दरामद में नहीं वो भी उसी हाँ, ग्रुप के वो साथ भी मिल गए। फ्लॉप हो गई सर। अमल दरामद नहीं। हमारे उस्ताद थे जस्टिस फलक शेर, मेरे भी लॉ उस्ताद कॉलेज थे। लॉ कॉलेज हाँ में। जी। वो कहा करते थे कि लॉ प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द क्रिमिनल्स। क्यों? कानून के अच्छा, अब हमें अंदर ना ब्रेक की रास्ते तरफ रखे हुए के चोरों लिए के कहा जा रहा लिए, है, ब्रेक के रास्ते लिए रखे हुए चोरों अली के असगर साहब, लिए। हमें ब्रेक के लिए कहा जाए। बगेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। सैफुर रहमान साहब, थोड़ा सा अपना हमारे साथ कमर दिलशाद साहब मौजूद हैं, कि फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में। तो इमरान खान साहब की पहले तकरीर मेरा ख्याल है वो सुन ली जाए तो फिर आगे। ठीक है, इमरान खान से तकरीर का सुनाना। ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया। वो जो मोटरवे के ऊपर जो सानिया हुआ, मैं सिर्फ बच्चों को भी जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। ये जो रेप है, इसको इस तरह ये देखें कि इसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी तबाह होती है, दुनिया में भी, बाहर के माशरों में भी। लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह की हमारा कल्चर है, उस आबिद, इससे पहले भी गैंग रेप की हुई है, रिपोर्टेड है। और जितना भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये बड़ा एक छोटा सा नंबर रिपोर्ट होता है। के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कौन से। जी, कमर मोहम्मद दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, जी हाँ। कमर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। पहले तो हम एक इमरान खान साहब की तकरीर पर भी आते हैं। असल जो मौजू आपसे ज़्यादा, यानी जो आप उसे टेक लेना, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप बातों को समझते हैं। पाकिस्तान में मदूद चंद लोगों को छोड़ के ऐसे गद्दार पैदा हो चुके हैं कि अब वो, यानी एक ज़माने में तो आपने देखा, हम रिपीट भी कर चुके हैं कि कुछ काला बाग डैम ना बनने देने के कुछ लोग कहते हैं कि बाकी हम नहीं बनने देंगे, और फिर BLA है, इस तरह की तंजीमें उठ जाती हैं। और पाकिस्तान में अब तो जो नादरा का और ये जो डाटा की स्टोरी छपी है कि इंडियन जो मेजर है उसके पास चीज़ें पहले पहुंच जाती है, हमारा सेंसिटिव डाटा भी महफूज नहीं है। ऐसे गद्दार जिनको पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी है, SCCP के चेयरमैन जफर हजाजी का बेटा अरसलान यानी जफर है, उसने, आपने देखा कि कौन से डॉक्यूमेंट उनको पहुँचाए हैं। अब कई और ऐसे चीज़ें निकलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें, इस पर ज़रा पहले टेक दीजिए। इसमें तो असूली बात यह है कि हमारा जो एक पार्लिमानी सिस्टम है और सियासी पार्टियों का एक बहुत बड़ा एक माफिया ग्रुप है, इन्होंने सारे इदारों को यरंगाल बना लिया है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं एक मिनट बात करूँ, जो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पूरा मुल्क हिल गया, मोटरवे पर एक वाकया हो गया खातून के साथ, उस खानदान को तबाह बर्बाद हो गया।
لیکن میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے تو خیر بہت بڑی شخصیت ہے، میں میڈیا کے ذریعے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا جو کلپرٹ ہے وہ ٹیلی فون آپریٹر ہے موٹر وے کا. جی جب خاتون نے موٹر وے کے آپریٹر کو کہا تو اس کا یہ کام تھا کہ تمام اداروں کو ہلا دیتا، وہ سب کو انفارم کرتا ہے کہ یہ ایک واقعہ پیش ہو گیا، آپ فوراً پہنچیں. ٹھیک یہ کہہ رہا تھا یہ ہماری جوریڈکشن نہیں ہے، یہ ہمارا دائرہ کار میں نہیں آتا. وہ صحیح معنی میں اس کو اگر آپ گرفتار کر لیتے تو معاملات کی کوئی نہ کوئی تہ تک پہنچ جاتے. اب وہ اس کو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اب موٹر وے کے جو آئی جی صاحب کہتے ہیں جی ہمارا علاقہ نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے علاقہ نہیں ہے آپ کا، لیکن جو آپریٹر پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اب ایک خدا نے خاص کسی گھر میں کوئی ڈاکہ ہو جائے تو وہ گھر کا کہہ جی میرا تو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ تمام جگہوں پر اطلاع دیں. وہ تو پھنسی ہوئی ہے مصیبت پہ خاتون، اس کے لیے کوئی مدد نہیں کی. اب یہ سارے ادارے، سارا میڈیا، ساری وہ جو ایک عمر شیخ جو ہے اس کی شکل سے لگتا ہے وہ ایس پی، اس کو بھی کام تھا کہ پہلے اس آپریٹر کو بلائے، پوچھے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی. اب 26 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس 26 رکنی کمیٹی کو یہ احساس نہیں کہ اس ٹیلی فون آپریٹر کو تو طلب کیا جائے نا، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی بات ہے. اب باقی رہ گیا آپ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کی طرف آپ تشریف لا رہے ہیں، اس میں بڑی اپنے آپ نے اہم بات کی. ظفر حجازی صاحب ایک بڑے اچھے خاندانی آدمی ہیں، نسیم حجازی کے بھانجے، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ وہ چونکہ ان کی اپائنٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب نے کی. اچھا اب اس پر کو احسان کرنے کے لیے اکٹھے پڑھتے تھے وہ ہیری کالج میں. اچھا ہاں ہمارے یہ تو اچھا ہے، تو ناظرین کو پتہ چلے گا اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جی وہ نسیم حجازی صاحب کے بھانجے ہیں ظفر حجازی صاحب، اور وہ اسحاق ڈار صاحب ہیلے کالج آف کامرس لاہور میں کہ یہ کٹھے پڑھتے رہے، بی کام کٹھے کیا، ایم کام کٹھے کیا. تو ظاہر ہے جب اسحاق ڈار صاحب اپنے پاور میں شروع میں بھی آئے، پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں، تو اس کو پھر انہوں نے ظفر حجازی صاحب کو ایک بڑی اہم پوسٹ دے دی سیکورٹی چینج کمیشن. اور جنٹلمین اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنا احسان ہو گیا، چیئرمین لگایا گیا سیکورٹی چینج کمیشن کا. اس نے وہ رمضان شوگر مل، چودھری شوگر مل کا وہ ریکارڈ ٹیمپر کیا، اس پر دباؤ پڑا، وہ ٹیمپر کر دیا. دفتر پہ اس کا کنٹرول نہیں تھا، ایگزیکٹو کنٹرول نہیں تھا. اس کے تمام جو تھے اس کے ماتحت کمشنر اور ڈائریکٹر جنرل، وہ سارے اس کے ماتحت تو تھے لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ بعد میں وہ وعدہ محوا بن کے تو وہ جیل جانا پڑا اس کو. اب بیٹا جو ہے اس نے لگا دیا ڈپٹی ڈائریکٹر. اب جب ڈپٹی ڈائریکٹر لگایا تو مسلم جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اسے کام لینا چاہا کہ جی ہم نے آپ کو لگایا تھا، آپ ہمارا کام یہ کریں. اس کو موبلائز کرنا پڑا. اس نے اپنے جو احمد نورانی صاحب ہیں، جو تھا کسی کو بھی، وہ ساری خبریں لیک کر دی اپنی، جو ہاں ان کو لیکن جرم تو ہوا نا حسن قمر صاحب. آپ کہاں نسیم حجازی کے ناول، کہاں وہ واریر، کہاں ملک سے محبت، کہاں اسلام کی نشات ثانیہ، اور کہاں پھر گرتے گرتے کہاں تھا. کیوں اکاموڈیٹ کرنا تھا؟ کیونکہ اکاموڈیشن کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی زمین الاٹ کر رہا تھا 2 ایکڑ. نہیں، دو پہلی بات ہے نا، ظفر حجازی صاحب کو تو جب اب پوسٹ مل گئی تھی سیکورٹی چینج کمیشن میں چیئرمین بن گئے تھے تو ان کی بات نہ مانتے رہے کہ نہیں میں تو تفریح کارروائی کروں گا. وہ جس طرح کہتے رہے وہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کرتے رہے. یہ فیل غلط تھا، درست نہیں تھا، جیل چلے گئے، عزت بھی گوائی، سب کچھ گوایا، خاندان بھی گوایا. تو وہ ساری بات انہوں نے یہ ہوا پولیٹیکل اسائنمنٹ. جب پولیٹیکل اسائنمنٹ ہوگی تو وہ پھر آپ جو ہے وہ دباؤ میں رہتے ہیں. جو ہماری کیا ہوگا یا کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے تحت کسی کا اپائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بارے میں جس کی ظاہر ہے ایک بہت بڑا. اچھا میں ذرا پینل سے 1-2 منٹ لے لوں، پھر آپ کو کیونکہ لیٹ آپ سے انہوں نے ملایا ہے، وہ دوسرا پوائنٹ بڑا ضروری ہے، اس سے آپ کا ٹیک مکمل لینا ہے. جی آپ مسعود خان صاحب اس پر جو قمر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ بہت مستند بات کی ہے، اور یہ تو ہمیشہ سے پاکستان کی جو بدحالی ہے یا پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کے زوال کی بات ہے یا مس گورننس ہے، یہ سارا کچھ بنیادی طور پر تو اسی وجہ سے ہو رہا کہ ہماری جو لیڈرشپ آئی ہے پچھلے 20-25 سال میں، اس لیڈرشپ آپ نے کسی کو لگاتے ہیں تو پھر اس سے پورا اسے کام لیتے ہیں چوری میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں پولیٹیکل لیول پر، یا ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی بندی میں، دوستی میں، محبت میں، یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم اگر اپنے ملک کے جو موجودہ حالات کا اگر ذرا بھی جائزہ لیں تو اس میں پتہ یہی لگتا ہے
کہ جو بندے لگائے جاتے ہیں جو ایون فیڈرل منسٹری میں لگتے ہیں, فیڈرل ایف پی ایس سی میں آتے ہیں, یا ہمارے پی پی ایس سی میں آتے ہیں, یا ہمارے ٹریبونل کے جو جج ہوتے ہیں ایف ایس ٹی کے بنتے ہیں, یا جو باہر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو لگتے ہیں جا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, یا ہمارے ورلڈ بینک کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر, ان کے لیے کوئی مسلمہ پالیسی نہیں ہے, بس وہ ان کو دیکھتے ہیں جی یہ سفارش ہے تو ان کو یہاں لگا دیں. آپ پولیٹیکل اپنا اپائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اپنا لانے کی بات کرتے ہیں. آپ کا لاہور کا سی سی پی او جو ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ آیا ہے, جو آپ کا آئی جی آیا ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ آیا ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل گراؤنڈز پہ نہیں لائیں گے, اور آپ مخالفت کرتے ہیں, اور پورا ان کا ریکارڈ بولتا ہے کہ آپ نہ کریں. آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ کرنا ہے. ہمارے ویسے کچھ لوگ, ہمارے بیوروکریٹس, کچھ سی ایس ایس کرنے کے بعد بھی, اتنا میرٹ کا امتحان دینے کے بعد, ان میں بھی کچھ لوگ آن سیل ہیں, وہ خود جا کے نہیں آفر کر جوتے چاڑتے ہیں جی, جوتے چاڑتے ہیں. ہم آپ کا ہر کام کریں گے. آپ نے ڈی آئی جی آپ کے جی ان کے بڑے بڑے چیف ایگزیکٹو کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے ایک ایسے آئی جی تھے جو ایکٹنگ آئی جی سندھ بن گئے, جبکہ وہ ابھی ڈی آئی جی کے رینک پہ تھے, اور پھر انہوں نے جو وہاں پہ تمام کا پولیٹیکل ایجنڈا. سوری, یہاں پہ عبرت انگیز سزاؤں کی بات کی پرائم منسٹر نے. ضیاء الحق کے دور میں شروع میں ہی 3 بندوں کو ٹانگا تھا پپو کیس میں. ٹھیک ہے جی, صبح شبنم کیس کب ہوا تھا؟ 3 بندوں کو ٹانگا تھا پپو کیس کے اندر, اور صبح سے شام تک ان کی لاشیں لٹکتی رہیں. 10 سال تک دنیا میں 20 ملک ایسے ہیں جہاں کوئی اس کا سزائیں نہیں ہے, لیکن فینس بھی کوئی نہیں. معاشرے کو بھی سدھارو, صرف یہ نہیں ہے کہ ڈر کے. قمر صاحب, کیونکہ بڑا ضروری ہے, ہم نے تو بحث کر لی ہے. اچھا, کل کا جو واقعہ پارلیمنٹ میں ہوا جوائنٹ سیشن میں, وہ کس قسم کا پیغام دے رہا ہے کہ مثلا یہ ہے کہ پاکستان کو اگر نیشنل انٹرسٹ میں, یعنی باہر ایف اے ٹی ایف جو ہے گرے سے ہم بلیک کی طرف جا رہے تھے, وہاں ضرورت ہے, تو وہاں جس طریقے سے اپوزیشن ایکسپوز ہوئی ہے عام طور پر, تو آج یہی ہے. تو پھر آج وہ ایک بڑی وکلاء نے بھی, پاکستان بار کونسل نے ایک اجلاس کیا, اس میں بلاول اور میاں شہباز شریف صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جنگ کے بعد والا موقع ہے جو پھر اپنے منہ پر ہی مار لینا چاہیے؟ اس میں اپوزیشن کا بھی حکومت دونوں کا ایک بہت بڑا اہم رول دیکھنے میں یہ آیا کہ کسی نے یہ دھیان نہیں دیا کہ جو بل پیش کیا گیا, اس بل کی جو عبارت کیا کہتی, بل کی جو ریزن بتایا گیا, آبجیکشن ہم نہیں کہتے, جو سبجیکٹ اور ریزن بتایا گیا, اس میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر یہ بل پیش کر رہے ہیں. ایسا ہی. آپ بتائیے کہ آپ کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ پارلیمنٹ زیرو ہو گئی, پارلیمنٹ کی عمارت زمین بوس ہو گئی. یہ لفظ دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اسٹیٹ کے مفاد میں ہم یہ بل پیش کر رہے ہیں. نہیں, لیکن فائنینشیل ایکشن ٹاسک جو اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ دنیا کی کسی جمہوری ملک میں جب بل پیش ہو, انہوں نے کہا نا پاکستان کو, اس کا مطلب وہ اپنے پاس ہے, تو وہ وزارت خارجہ کے پاس, داخلہ کے پاس وہ رہ گیا نا, اس کو قومی اسمبلی میں لانے کی کیا بل کی نہیں. 36 ممبر جو اپوزیشن کے غائب ہیں, وہ غائب ہے. اس کا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمارے میڈیا کو یہ چاہیے کہ ان کے نام ظاہر کریں. کوئی میڈیا خبر, اب 36 میں سے 31 جو ہیں, اس کے بعد 18 جو ہیں ان کے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی, ان کے باقاعدہ نام ظاہر کرتے ہیں. قانون کے مطابق جو ہمارا الیکشن کمیشن کا چھوڑے, اس میں جو آئین جو ہمارا ہے آرٹیکل 63 60 جو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے, اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر. وہ صرف ایک مخصوص طریقے پر لگتا ہے. ان کے اوپر کوئی ڈسکوالیفکیشن نہیں ہوتی اگر وہ ووٹ فار میں دے یا اگینسٹ میں دے یا ہم جو بھی کہیں. ان کے نام تو ظاہر کر دیں تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قومی مفاد کے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قوم کیا سمجھے گا, پوزیشن میں ملی ہوئی ہے لوگوں کے لیے آنکھوں میں مٹی. ہاں, وہ پتہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک اپنی پارلیمنٹ, اپنی پارٹی کے سربراہ کا بھی خیال نہیں رکھا, اور یہ پارٹی سے اپنے علیحدہ آئے نہیں, رفین ہو گئے, اور انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو یہ جو معاملہ جو ہے عوام کی نظروں میں آ جائے تک. بہت شکریہ قمر صاحب. انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا بلدیاتی الیکشن کا ہے, وہ کل آپ کو تکلیف دیں گے. مہربانی. جی سیف الرحمان صاحب, کیا اس پر میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید قمر صاحب یہ بھی گرانٹ کر دیں کہ جنہوں نے غائب کیا انہوں نے میڈیا کو بھی روکا کہ ایک اس میں جینوئن ریزن موجود ہے, نہیں کیا جاتا حریص کے ساتھ بھی. سیف صاحب, اس میں جینوئن ریزن ایک موجود ہے کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ کال کیا سیشن
کہ 1.5 گھنٹے کا تو انہوں نے بیچ میں ٹائم دیا سارا. جو لوگ نہیں 2 دن پہلے جوائنٹ سیکرٹری کی باقاعدہ اسمبلی پر ہوئی. جو سیشن فوری طور پر شام کو نہیں بلایا. پریزیڈنٹ نے اجازت دیا, رات کو چل رہی تھی. سر بہت شارٹ نوٹس. اپوزیشن پوری تیاری کر رہی تھی نا. نہیں اپوزیشن کی تیاری کو چھوڑیں, اپوزیشن کو تو جس طریقے سے Opposition تو سر اپوزیشن نہیں این آر او نہیں, یہ غلط بات ہے. نہیں پی ایم کے بقول میں نہیں پی ایم تو ہر بات پہ این آر او بات کرتا ہے نا. اور پی ایم کی حیثیت کیا ہے این آر او نہ دینے کی. آپ نہیں شیئر کر رہے ہیں. دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ گرے لسٹ کیا ہے اور بلیک لسٹ کیا ہے. اس وقت ہمارے سب سے بڑا دشمن ہندوستان جو ہے مکمل طور پر کوشش کر رہا ہے. آپ اس کے میڈیا کو سن لیں, اس میں مکمل طور پر کہتا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں جائے. اچھا اب بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب میاں صاحب مطلب ہے کہ پاکستان پھر ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کرے گا. اب یہ چونکہ گرے لسٹ میں آئے ہیں, میاں صاحب کے دور میں پچھلے دور میں آئے ہیں, عمران خان صاحب پہ کم از کم یہ میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے بالکل ٹھیک ہے, غلطی کی, انہوں نے بالکل غلطی کی ہے. کیا میں ایک بات کروں, کیا یہ عمران خان کو یہ نہیں پتا کہ جب آئین 1973 کا پاس کرایا تھا تو ولی خان کے پاس چلے گئے تھے, جا کے ان کے پیر پکڑ لیے تھے انہیں آ کے. عمران خان صاحب ایک وزیر اعظم ہیں, وہ ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہے, وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہے. یہ ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ پورے ملک کے وقار کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کم از کم میاں صاحب کی فیملی کو چھوڑ دے, باقی لوگ لیڈر ہیں ان سے تو بات چیت کریں, کوئی ملاقات کریں, ان کے پاس جائیں. بالکل یہ ایک بڑی وہ تکبر وہ پرائم منسٹر کا تکبر ہے, جو بھی وہ پرائم منسٹر کا تکبر ہے, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے ماورا سمجھتا ہے. یہ آج ہم جو ایک ایف اے ٹی ایف کا تو ایک شیلٹر ہے, یہ ضروری تھا, ساری پارلیمنٹ جو تھی وہ اس کے اوپر آن بورڈ تھی, اس میں اپوزیشن بھی تھی, حکومت بھی تھی. بہت شکریہ پینل کا, شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کنکلوڈ ہم نے یہ کیا, ہمارے پینل نے کی بات یہ ہے کہ نیشنل ایشو تھا, یہ بات درست ہے, گرے لسٹ سے ہم بچ گئے ہیں اور بلیک لسٹ میں ہمیں جانے کے لیے ہندوستان جتنی بھی کوششیں کر سکتا تھا کر لی اور ناکام ہو گیا. اس وقت پوائنٹ سیکورنگ کا میں سمجھتا ہوں کام نہیں ہے. پینل کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی ذرا آسمانوں سے نیچے اترنا چاہیے. بھلے اپوزیشن کے اگر ان لوگوں سے وہ بات نہیں کرتے تو یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ پارلیمانی سسٹم میں جہاں جہاں کوئی آدمی منتخب ممبر ہے وہ اپنا عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پاس جانا چاہیے تھا, اس کے بعد ان کی میں سمجھ اخلاقی جو قوت اور بڑھ جاتی. بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس بھی جانا چاہیے تھا, اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے پاس بھی جانا چاہیے تھا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم عوام کی نظروں میں ان کو گرا کے ہی رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہتر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کو جو عددی یعنی شکست ہوئی ہے وہ نہ اس کا آپ مزہ نہ لیتے, بہتر یہ تھا کہ ان کو ساتھ لے کے چلتے, تو یہی پاکستان کی مستقبل کی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوتی. تو ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا, جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.